بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا ایک دفعہ پھر آپ کو اردو کی آن لائن ویڈیو کلاس میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ خالق کائنات کی ہم سب پر بہت بڑی عنایت ہے کہ ان کشیدہ حالات کے باوجود ہماری اور آپ کی پڑھائی اور علمی سفر جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ہم اسی طرح اپنی پڑھائی کا ایک دورانیہ مکمل کر چکے ہیں اور اب دوسرے دورانیہ میں یعنی میقات دوم میں داخل ہو رہے ہیں، جس پر یقیناً آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا یہ علمی سفر اسی طرح جاری و ساری رہے، آمین۔ بیٹا ہم دوسرے میقات کا آغاز کر رہے ہیں، لہٰذا اردو کی کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو میقات دوم کے اسباق سے آگاہ کر دوں، لہٰذا کتاب میں موجود فہرست ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، اردو کی 7ویں کتاب کے اسباق کی فہرست اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے بیٹا۔ الحمدللہ میقات اول میں ہم نے کتاب کے ابتدائی 14 اسباق بخوبی پڑھ لیے ہیں۔ ان 14 اسباق میں سے 13 اسباق ہم مکمل کر چکے ہیں۔ ہم اسباق کا یہ تسلسل وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا، یعنی ہم کتاب کے 15ویں سبق سے آغاز کر رہے ہیں میقات دوم کا سبق رات، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 13 مزید اسباق ہوں گے، یعنی یہ میقات دوم کل 14 اسباق پر مشتمل ہوگا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بغیر کسی خلل کے اور بغیر کسی وقفے کے یہ اسباق ترتیب وار پڑھ سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آخری سبق حصہ فرہنگ پر مشتمل ہے، جیسا کہ سنٹیکسٹ کی کتابوں میں یہ سلسلہ ہے۔ حصہ فرہنگ میں آپ کو کتاب کے ہی مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ سب سے پہلا سبق میقات دوم کا نظم رات، صفحہ نمبر 69۔ صفحہ نمبر 69 پر موجود نظم رات ملاحظہ فرمائیے، شاباش۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 69 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ بھی اپنی کتاب سامنے رکھیے، کتاب کا صفحہ نمبر 69 ملاحظہ فرمائیں۔ صفحہ نمبر 69 پر نظم رات موجود ہے، جس کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مولوی اسماعیل میرٹھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ ان سے پریپ کلاس میں ہی آگاہ ہو چکے ہیں بخوبی، اور انہی کی نظموں سے آپ نے اپنی پڑھائی کا آغاز کیا تھا۔ مولوی اسماعیل میرٹھی نے اس نظم رات میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی جانب ہماری توجہ دلائی ہے۔ میں آپ کے سامنے نظم پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں الفاظ کی بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں حاشیہ کی صورت میں، لہٰذا آپ طلباء سے بھی امید رکھتا ہوں کہ اس وقت پینسلیں آپ کے پاس ہوں گی۔ اگر نہیں ہے تو آپ ایک عدد پینسل اپنے ساتھ رکھیے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ الفاظ لکھ سکیں۔ بسم اللہ پڑھ لیجئے، شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل مسلمان کی یہ عادت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے، مسلمان اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہر نیک کام کا آغاز
اللہ کے ذکر سے کرتے ہیں تاکہ اس میں برکت شامل حال ہو۔ میں پڑھ رہا ہوں بیٹا، نظم کا مطلع دیکھیے۔ مطلع یعنی کہ پہلا شعر، گیا دن ہوئی شام، گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ پہلا مصرع اور اس کا دوسرا مصرع اس کے سامنے لکھا گیا ہے۔ اشعار کی ترتیب دائیں سے بائیں ہوا کرتی ہے اگر دونوں جانب مصرع موجود ہوں تو، ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن اگر دونوں جانب مصرع نہ ہوں، ایک ہی سطر میں ہوں، تو پھر اوپر سے نیچے، اوپر تلے، پھر اس طرح مصرعوں کی اور اشعار کی ترتیب ہوا کرتی ہے۔ یہاں بھی دائیں سے بائیں مصرعوں کی اور اشعار کی ترتیب ہے، اس لیے میں اسی طرز پر پڑھ رہا ہوں۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا، ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سرے شام سے، مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھولی کمر، مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھولی کمر، درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے، درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے، اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا، کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر، کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر، غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، گئے بھول سب کام دھندے کا غم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم، گئے بھول سب کام دھندے کا غم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ بیٹا یہ تھی نظم رات جو آپ نے سماعت فرمائی۔ دراصل اس نظم میں شاعر نے بڑی سادگی سے رات کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے آرام و سکون کو لفظوں میں پرو کر رات کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اسے بہت بڑی نعمت خداوندی قرار دیا ہے۔ یقیناً اگر رات نہ ہوتی تو ہماری زندگی بہت کٹھن اور بہت مشکل ہوتی، کیونکہ انسان کے لیے آرام کرنا بے حد ضروری ہے، بغیر آرام کے زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بیٹا میں اب آپ کے سامنے الفاظ کی وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک دفعہ پھر میں اشعار پڑھنے لگا ہوں، غور فرمائیے۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ عجب آپ جانتے ہیں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ عجیب کو کہتے ہیں۔ اور شے کسے کہتے ہیں بیٹا؟ شے چیز کو کہتے ہیں۔ شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کو۔ عجب شے یعنی کہ عجیب چیز۔ سب سے پہلا حاشیہ ہے یہ۔ شے کو بڑی یہ کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے بیٹا، اور چھوٹی یہ اور حمزہ کے ساتھ بھی لکھا
جا سکتا ہے، دونوں طرح اسے لکھا جا سکتا ہے۔ دراصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا، ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے۔ خلقت لفظ ہے یہ لام کے جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے بیٹا۔ خلقت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مخلوق کو کہا جاتا ہے خلقت، اسی طرح خلقت عوام کو کہا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے یہ لفظ چھٹی نہیں ہے بلکہ یہ لفظ ہے چھٹی۔ چھٹی کا مطلب ہے چھٹ گئی، جان چھٹ گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سرے شام سے۔ یہ لفظ دیکھیے بیٹا، لفظ کیا ہے؟ خاموشی۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مس پرنٹ ہے، کمپیوٹر کی غلطی سے ایسا لکھا گیا ہے، اصل لفظ تو خاموشی ہے۔ جی ہاں، آپ کا سوچنا درست ہے، مگر یہ مس پرنٹ نہیں ہے، دراصل وزن شعری کے لیے اشعار میں وزن ہوتا ہے، ایک خاص طرز کا ترنم ہوتا ہے، اس وزن کو برقرار رکھنے کے لیے کبھی کبھی الفاظ کو مختصر یا طویل کر دیا جاتا ہے، اسی لیے وزن شعری کو برقرار رکھنے کے لیے شاعر نے خاموشی لفظ کو مختصر کر کے خاموشی بنا دیا۔ خاموشی سی چھائی سرے شام سے، سرے شام سے یعنی شام ہوتے ہی خاموشی چھانے لگی۔ مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سرے شام منزل پہ کھولی کمر۔ یعنی مسافر نے دن بھر سفر کیا تو تھک کر چور ہو گیا، اور جیسے ہی شام ہونے لگی، وہ جیسے ہی منزل پہ پہنچا، اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنی کمر کھول لی۔ کمر کھولنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ فوراً آرام کرنے لگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ کمر کھولنے سے یہاں آرام کرنا مراد ہے۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی، پیڑ بھی سو گئے۔ تھم گئی، ہوا رک گئی۔ تھمنا یعنی کہ رکنا۔ اس لفظ کو جب ہم لکھیں گے تو مصدر بنا کے لکھیں گے، یہ بات آپ کو پہلے بھی بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ رکنا، تھمنا یعنی کہ رکنا۔ اور پیڑ تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جی ہاں، درختوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیڑ چھوٹے درختوں کو کہا جاتا ہے۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ اندھیرا آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اجالے کی ضد ہے۔ اندھیرا روشنی کو کہا جاتا ہے، معذرت، اندھیرا تاریکی کو کہا جاتا ہے، اندھیرا تاریکی کو کہا جاتا ہے، اور اجالا روشنی کو کہا جاتا ہے۔ اندھیرا تاریکی اور اجالا روشنی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ غالب ہونا کسے کہتے ہیں؟ غالب ہونا کہتے ہیں فتح پانے کو۔ غالب ہونا، شکست دینا یا فتح پانا۔ فاتح کو غالب کہتے ہیں، فتح پانا، ٹھیک ہے۔ یا غالب کا لفظی مطلب فاتح بھی کر سکتے ہیں، یعنی اندھیرا اجالے پر غالب آ گیا اور اس نے اجالے کو شکست دے دی۔ ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ راحت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ راحت کہتے ہیں آرام کو، آرام کو، چین اور سکون کو۔ ہماری وہی طرز ہے جیسے ہم نے میقات اول میں رکھی تھی۔ الفاظ کے معنی ہم حاشیہ کی صورت میں کتاب پر ہی نوٹ کر لیتے ہیں، جس سے آپ کو بھی آسانی رہتی ہے، اور جب جب آپ کتاب پڑھنے لگتے ہیں، آپ سبق پڑھتے ہیں، تو الفاظ آپ کی نظر سے بار بار گزرتے ہیں، اس طرح الفاظ آپ کے حافظے میں اچھی طرح محفوظ ہو جاتے ہیں۔ طالب کا مطلب کیا ہے؟ طالب کا مطلب ہوتا ہے مانگنے والا یا چاہنے والا، ٹھیک ہے بیٹا۔ طلب کرنے والا۔ ہر شخص آرام اور چین اور سکون مانگنے لگا اور آرام طلب کرنے لگا۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر کہ گھر میں کرے چین سے
شب بسر۔ چین تو آپ جانتے ہیں آرام کو کہا جاتا ہے، کلاس پریپ سے ہی یہ لفظ آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور شب بھی آپ جانتے ہیں رات کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں یہاں لکھ دیتا ہوں، شب اور رات یہ دونوں مترادف ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی ایک جیسے معنی والے لفظ ہیں۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، مشقت یعنی محنت سے جن کے بدن ٹوٹ رہے ہیں، نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، گئے بھول سب کام دھندے کا غم، اٹھیں گے سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم۔ سویرے یعنی صبح سویرے، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب۔ یہاں بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مس پرنٹ ہے، دراصل یہ مس پرنٹ نہیں ہے بیٹا، وزن شعری کے لیے لفظ کو مختصر کر دیا گیا ہے، اصل لفظ بادشاہ ہے۔ جی ہاں، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ یہ ہے نظم رات جو آپ نے ملاحظہ فرمائی بیٹا۔ دراصل اس بار آپ کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا ہے آپ کی آسانی کو دیکھتے ہوئے کہ آپ سبق میں بتائے گئے الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر نہیں کریں گے۔ اب ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں کہ سبق میں جو الفاظ معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ یہ الفاظ معنی اب کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، بلکہ محض آپ کتاب پر ہی تحریر کریں گے، اور اتنا ہی کافی ہوگا۔ البتہ الفاظ معنی جو تحریر کیے جائیں گے، حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ کے معنی تحریر کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بیٹا کہ اگر مشق کے تحت کوئی سوال ہے جس میں الفاظ معنی پوچھے گئے ہیں، تو وہ بھی آپ سبق کے ابتدا میں الفاظ معنی کی صورت میں تحریر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے بیٹا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، اب سبق میں دیے گئے ویڈیو میں دیے گئے الفاظ کے معنی آپ تحریر نہیں کریں گے، بلکہ آپ حصہ فرہنگ میں دیے گئے الفاظ کے معنی تحریر کریں گے، اور اس کے ساتھ اگر مشق کے تحت کوئی سوال ہے جس میں الفاظ کے معنی پوچھے گئے ہیں، تو آپ وہ الفاظ کے معنی ابتداً تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آج کا سبق اختتام پذیر ہوا۔ آج کا کام میں آپ کے گوش گزار کر دوں بیٹا، چونکہ آپ کے فراغت کے لمحات ہیں، اس لیے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آج کا کام آپ بہت خوبصورتی سے کریں گے۔ آج آپ کو 2 سرے ورق بنانے ہیں۔ سب سے پہلے صفحے پہ آپ میقات دوم کا سرے ورق بنائیں گے، اور دوسرے صفحے پہ آپ نظم رات کا سرے ورق یعنی کہ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ یعنی آپ کا آج کا کام ہوگا 2 عدد سرے ورق یعنی کہ ٹائٹل پیجز بنانا، ٹھیک ہے بیٹا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔